کچھ ایسے اصول اس سبق میں بیان کریں گے جس سے تمہیں دل مسئلوں کا اور ایک مفتی کے لیے ان چیزوں کو جاننا ایک عالم کے لیے حد ضروری ہے۔ اس پورے سبق سے تمہیں یہ بھی پتہ چل جائے گا کہ باری تعالیٰ کے لیے کون سے لفظ بول سکتے ہیں، کون سا نہیں بول سکتے۔ کئی بحثیں ضمن آئیں گی۔ ابھی تک تو انہوں نے رد وہابیہ کیا اور ایک شرعی مسئلہ بتایا کہ باری تعالیٰ پر کذب بھی محال بالذات ہے، اور کذب کی طرح ہر وہ لفظ جس میں نقص ہو، ہر نقص بھی باری تعالیٰ پر محال بالذات۔ وہاں صرف کمال ہی کمال ہے، کوئی نقص والی چیز نہیں۔ اب یہاں سے تمہیں بتا دیں کہ جیسے کذب محال ہے اور ہر نفس محال ہے، ویسے ہی باری تعالیٰ کا جوہر ہونا بھی محال، جوہر ہونا بھی محال۔ جوہر اور دو لفظ تم سنتے رہتے ہو۔ جوہر کسے کہتے ہیں؟ قائم بالذات، اور قائم بالغیر۔ قائم بالذات سے مراد جو اپنے وجود میں آنے میں کسی دوسرے محل کا محتاج ہے۔ کیا جو اپنے آنے تم نے ایک چیز بنائی بن گئی، کب بنایا بن گیا، سپاہی بنائی بن گئی، یہ کسی محل کا محتاج نہیں ہوتا۔ فرق سمجھنا، پہلے بھی تمہیں ہم نے فرق سمجھایا تو یہ ہمیں دھیان ہے۔ اور ایک ہوتا ہے قائم بالغیر، جوہر کا مقابل ہے قائم عرض۔ عرض سے مراد وجود میں آنے میں وہ دوسرے محل کا محتاج۔ اس کی موٹی سی مثال جیسے یہ کاغذ پر لکھے ہوئے سیاہی کے نقوش۔ آپ قلم سے کوئی چیز لکھنا چاہیں گے تو آپ ہوا میں قلم چلائیں تو لکھے گا؟ کچھ بھی نہیں لکھے گا۔ لیکن جب آپ نے قلم کاغذ پہ چلایا، دیوار پہ چلایا، کسی بھی جسم پر چلایا تو لکھ جاتا ہے۔ تو یہ نقوش جو لکھے ہوئے ہیں کالے کالے، یہ عرض، یہ کاغذ کے ساتھ یہاں قائم۔ آپ کے بالوں کی سیاہی بالوں کے ساتھ قائم، کپڑوں میں ہمارے تمہارے رنگ کپڑے کے ساتھ قائم۔ آپ کہیں کہ بالوں کے بغیر سیاہی وجود میں آ جائے، نہیں ہو سکتا۔ کپڑے کے بغیر رنگ وجود میں آ جائے، نہیں آئے گا۔ بات سمجھا؟ وہ مت سمجھ لینا کہ صاف رنگ تو تولا جاتا ہے، نہیں، تول سے بکتا ہے، سفید لال کالا سب رنگ بکتا ہے، تو وہ تو وجود میں تو ہے، تو وہ اصل رنگ نہیں ہے۔ سب کو رنگ کہہ دیتے ہیں، لیکن رنگ کے ساتھ میں وہاں پر رنگ تو ایک عرض ہے۔ اصل وہ چیز ہے جو مٹی وغیرہ ہوتی ہے یا کوئی چیز ہوتی ہے جس پہ رنگ جس کے ساتھ قائم ہوتا ہے، نہیں کیا؟ وہ بھی محل کے ہی ساتھ قائم۔ دیوار ہے، دیوار کے ساتھ رنگ قائم، تو یہ ہو گیا عرض۔ پتہ نہیں بات ذہن میں اتری کہ نہیں؟ اس کے برخلاف یہ بنایا بن گیا، یہ وجود میں آنے میں کسی دوسرے محل کا محتاج نہیں ہوتا۔ میرے لوگ یہ سمجھ لیتے ہیں کہ ذات جوہر کے معنی ہے قائم بالذات، جو اپنی ذات سے قائم ہو، کسی غیر کا محتاج نہ ہو۔ تو انسان بھی اب ان کے ذہن میں شبہات وارد ہونے لگتے ہیں کہ صاحب انسان بھی دوسرے کے محتاج ہے، وجود میں آنے کو اللہ نے پیدا کیا، تو یہ بھی کیا ہوا؟ قائم بالغیر ہوا، غیر کا
محتاج ہوا، لہذا پیسے بھی جوہر مت کہو. ایسی یہ بھی کسی بنانے والے نے بنائی تو یہ وجود میں آنے میں کسی بنانے والے کو محتاج ہے کہ نہیں؟ تو یہ بھی پھر کیا ہو گیا؟ عرض ہو گیا، کیونکہ یہ غیر کا محتاج ہے. تو یہ معنی نہیں ہے جو نہیں سمجھے، معنی وہی ہے جو ہم نے بتایا کہ چیزیں جو پیدا ہوتی ہے وجود میں آتی ہیں وہ دو طرح کی ہوتی ہے. ایک تو وہ ہے کہ ان کو بناؤ، وہ بن جائیں گے، اس کے لیے کسی دوسرے محل کی حاجت نہیں ہوتی. نہیں سمجھ بھائی بات، ان کے لیے کسی ہے کہ نہیں. بھائی چابی بنائی بن گئی، یہ بنایا بن گیا، کتاب بنائی بن گئی، ڈیسک بنایا بن گیا. اب یہ نہیں تھا کہ وجود میں جب آئے جب اس کے لیے کوئی دوسرا محل ہو. اس کے برخلاف یہ سیاہی کے نقوش ہیں، ہوا میں کبھی وجود میں نہیں آتے. تو معلوم ہوا کہ جبھی وجود میں آئیں گے جبکہ کوئی ان کے لیے محل ہو. تو جو قائم محل غیر ہوتا ہے، غیر کے محل سے قائم ہوتا ہے، محل غیر سے قائم ہوتا ہے، وہ ہوتا ہے عرض، یعنی جو اپنے وجود میں آنے میں کسی دوسرے محل کا محتاج ہو، وہ ہے عرض. اور جو دوسرے محل کا محتاج نہ ہو بلکہ وجود میں آ سکتا ہے خود، نہیں سمجھا، دوسرے محل کی حاجت نہیں، وہ ہے جوہر. جوہر و عرض کے معنی سمجھ میں آ گئے کہ تاریخ پوچھے جوہر کیا کہو؟ قائم بالذات. اور قائم بالذات کا مطلب یہاں جو بندہ قائم بالذات تو اللہ ہے، قائم بنفسی نہیں پڑھ چکے ہو. تو یہاں قائم بالذات کا مطلب ہے کہ اپنے وجود میں آنے میں کسی دوسرے محل کا محتاج. اور اس کا مقابل کون؟ عرض. سمجھا؟ عرض وہ ہے جو ایک بات کی سمجھ میں آ گئی. دوسری بات آپ یہ سمجھیے کہ جو جوہر ہوتا ہے وہ دو حال سے خالی نہیں. اپنے محل میں یا تو وہ متحرک ہوگا یا ساکن ہوگا. کوئی بھی دنیا کی لے لیں جو موجودات ہیں، اور نہیں سمجھا، جوہر ہیں وہ دو حال سے خالی ہیں، یا تو متحرک ہوں گے یا ساکن ہوں گے. ان کے حیز لفظ بولا جاتا ہے، حیز مراد محل جہاں پر وہ ہے. اب یہ یہاں رکھا ہے تو یہی اس کا کیا ہو گیا؟ حیز ہو گیا. تو ہر جوہر اپنے حیز میں متحرک ہوتا ہے یا ساکن ہوتا ہے. باری تعالیٰ کے لیے جوہر ہونا محال. کیوں محال ہے؟ وَإِلَّا كَانَ مُتَحَرِّكًا یہی اور ساکن بندہ وہ جب جوہر مان لیں گے، اور ہر جوہر یا تو متحرک ہوگا یا ساکن. تو لازم آیا کہ باری تعالیٰ اپنے حیز میں متحرک ہو یا اس میں ساکن. لأنه لا ينفك عن، کیونکہ وہ جوہر جو ہوتا ہے ان دونوں میں سے کسی ایک سے جدا نہیں ہوتا ہے. کبھی ایسا نہیں ہو سکتا نہ متحرک ہو نہ ساکن. بات سمجھا؟ وہ دونوں حرکت و سکون حادثانے دونوں حادث. تو اللہ تعالیٰ کے لیے اگر آپ مانیں کہ جوہر ہونا تو لازم آئے اگر متحرک ہو یا ساکن ہو، دونوں ہیں حادث، تو باری تعالیٰ کیا ہو جائے گا؟ محل حوادث ہو جائے گا. یہ بارہا پڑھ چکے ہو. باری تعالیٰ کے لیے محل حوادث ہونا محال. یہ سمجھ میں آئی بات؟ یہاں تک سبق سمجھ میں آ گیا؟ آگے بڑھائیں. اب ایک دیکھو تمہیں نفیس کلیہ بتائیں، یا دو کلیے ہے. ایک ہی کلیہ کہہ لو، دو بھی کہہ سکتے ہو. اذا ثبت الشیء ثبت بلوازمہ، جب کوئی شے ثابت ہوگی تو اپنے لوازم کے ساتھ ثابت ہوگی. نہیں سمجھے؟ فإذا انتفى الشيء انتفى باللوازم، جب کوئی شے منتفی ہوگی تو لوازم کے ساتھ منتفی ہو جائے گی. تو جو پہلی بات ہم نے کہی
اذا ثبت الشیء ثبت بلوازم، جب کوئی شے ثابت ہوگی تو اپنے لوازم کے ساتھ ثابت ہوگی. لازم کو الگ ثابت کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی. جیسے مثال کے طور پر دلیل سے ہم نے ثابت کر دیا کہ یہ برف ہے، تو ہم اسے چاہے ٹھنڈا کہیں نہ کہیں، جب برف ہونا ثابت ہو گیا تو ٹھنڈا ہونا ثابت ہو جائے خود بخود. بات ظاہر اتری. جب کیونکہ برف کے لیے برودت لازم، برف کے لیے ٹھنڈا ہونا لازم، تو جب برف ہونا ثابت ہو گیا تو ٹھنڈا ہونا خود بخود ثابت ہو جائے گا. ایسے ہم نے اس کا نار ہونا ثابت کر دیا کہ یہ آگ ہے. اب چاہے ہم اسے گرم کہیں یا نہ کہیں، نار کے لیے ہار ہونا لازم، آگ کے لیے گرم ہونا لازم. جب آگ ہونا ثابت ہو گیا تو حرارت خود بخود ثابت ہو جائے گا. ثبت الشیء ثبت بلوازم. جب شے ثابت ہوگی تو اپنے، ایسا نہیں ہو سکتا کہ شے ثابت ہو جائے اس کے لوازم. بات ذہن اتر گئی ہوگی. مثال، تیسری مثال ہم تم اپنی لے لیں. جب آپ نے ثابت کر دیا کہ یہ انسان ہے تو اب اس کے لیے الگ سے حیوان ہونا اور ناطق ہونا ثابت کرنے کی ضرورت نہیں. جب حیوان ہونا ثابت ہو گیا، انسان ہونا ثابت ہو گیا تو انسان کے لیے حیوان اور ناطق ہونا لازم. تو خود بخود اس کے لیے نہیں سمجھا، ناطق ہونا اور حیوان ہونا ثابت. پنجری مثالیں لے لو. اب انسان کو چھوڑ کے آپ حیوان لے لو. حیوان کسے کہتے ہیں؟ حساس متحرک بھی ارادہ. جب کسی شے کا تم نے حیوان ہونا ثابت کر دیا، جب کسی شے کا حیوان ہونا ثابت کر دیا تو اس کا متحرک، حساس و متحرک بالارادہ ہونا خود بخود ثابت ہو گیا. ایسا ہو ہی نہیں سکتا ہے کہ حیوان ہو لیکن حساس اور متحرک بالارادہ نہ ہو. سمجھ بھائی بات. مثالیں دی جاتی تاکہ دیگر مثالوں کو اس سے سمجھ سکو. تم کوئی چیز بھی ثابت کرو جو اس کے لوازم ہوں گے شے کے، جب شے کو ثابت ہوگی تو اس کے لوازم خود بخود ثابت ہو جائیں گے. بات سمجھ گئے آپ؟ ہر چیز میں آپ جاری کر سکتے ہیں. آپ فرشتوں کو ثابت کریں گے، جب کسی فرشتہ ہونا ثابت ہوگا تو اس کے لوازم خود بخود ثابت ہو جائیں گے کہ صاحب پوری مخلوق ہیں، ان کے لیے لازم ہے کہ وہ اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے ہیں، ہمیشہ اس کی اطاعت کرتے ہیں، اس کا ذکر کرتے ہیں. لوازم ان کے خود بخود ہر شے کے لوازم ہوتے ہیں، خصائص ہوتے ہیں. جب شے ثابت ہوگی تو اس کے لوازم، کیونکہ لازم کے بغیر ملزوم، بھائی لوازم کا مطلب کیا ہوا کہ وہ شے ملزوم ہے. جس کے لوازم ہوتے ہیں اسے کیا کہتے ہیں؟ ملزوم. آپ کے لیے حرارت لازم ہے تو حرارت لازم ہوئی تو آپ کیا ہوگی؟ ملزوم. اور ملزوم بغیر لازم کے پایا نہیں جاتا ہے. لہذا جب ملزوم ثابت ہوگا تو لازم خود بخود ثابت ہو جائے. کتنی بات سمجھ میں آئی؟ یہ اصول کچھ یاد کرو میرے بھائی، زبانی یاد کرو، ان کو ذہن میں بساؤ، ان کو لکھا کرو تاکہ جب بولو تو تم لوگ کیوں اتنی غفلت برت رہے. تم سے کہا کہ نوٹ بک بنایا کرو، لکھا کرو ضروری چیزیں. تمہارے ورنہ کیسے علم محفوظ رہے گا؟ ورنہ پھر لبادہ مولویت تو ہوگا اور آدمی جاہل ہوگا. یہی ہوتا ہے. اب آپ اس سے دیکھتے آپ الوہیت کے معاملے میں انہی مثالوں سے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ کے لیے کسی چیز کی نفی ثابت ہوگی تو اس کے لوازم خود بخود نہیں. تو میں دوسرا جملہ پڑھا، اذا انتفى الشيء انتفى باللوازم. جب شے منتفی ہوگی تو لوازم کے ساتھ منتفی ہوگی. باری تعالیٰ کے لیے قدرت جب ثابت ہوگی تو لوازم کے ساتھ ثابت ہوگی. اور جب کوئی شے منتفی ہوگی، جیسے یہاں کہا کہ جوہر ہونا محال، جوہر منتفی ہوا تو
جوہر کا انتفاع ثابت ہوا کہ جوہر نہیں. تو جب جوہر نہیں ہے تو جوہریت کی جو لوازم ہے وہ خود بخود منتفی ہو گئے کہ نہیں. جب وہ جوہر نہیں ہے تو جوہر کے لوازم بھی نہیں. جب باری تعالیٰ جوہر ہونے سے منزہ ہے تو ان کے لوازم سے بھی نہیں. بات سمجھ میں آئی؟ تو آسان بات ہے کہ نہیں. جب تم نے وہ سمجھ لیا کہ جب شے ثابت ہوگی تو لوازم کے ساتھ, اور جب منتفی ہوگی لوازم کے ساتھ, یہ دونوں چیزیں تمہیں الوہیت میں چاہیے. باری تعالیٰ کے لیے کچھ چیزیں واجب ہیں, جب وہ واجب ثابت ہوں گے تو اپنے لوازم کے ساتھ ثابت ہوں گے. جب واجب ثابت ہوگا کوئی بھی باری تعالیٰ کے لیے تو لوازم کے ساتھ ثابت ہوگا. جب تم نے ثابت کر دیا کہ وہ واجب الوجود ہے کہ نہیں, تو عدم منتفی ہو جائے گا کہ واجب الوجود کے لیے عدم کا تصور نہیں ہوگا. سمجھ میں آئی بات؟ تو اب جب تمہیں یہ معلوم ہو گیا کہ باری تعالیٰ کا جوہر ہونا محال, تو لوازم جوہریت بھی کیا ہو گئے؟ محال ہو گئے. کیا کہتے ہیں؟ بقد علما من سے استحالت کونہ تعالیٰ جوہرا, باری تعالیٰ کے جوہر ہونے کے استحالے سے جان لیا گیا لوازم جوہر کا استحالہ. یہ عبارت سمجھ میں آئی؟ جب باری تعالیٰ کا جوہر ہونا محال معلوم ہو گیا کہ یہ جوہر ہونا محال ہے, تو لوازم جوہر کا محال ہونا بھی اسی سے جان لیا گیا. ترجمہ کیا کروں؟ قد علما, باری تعالیٰ کے جوہر ہونے کے استحالے سے جان لیا گیا لوازم جوہر کا محال ہونا علیہ اس پر. باری تعالیٰ جب جوہر ہونا محال ہے تو لوازم جوہر بھی اس کے اوپر محال. نہیں سمجھا؟ لوازم جوہر جیسے تحیز, کوئی بھی جوہر ہوگا وہ ضرور حیز میں ہوگا, کسی جگہ میں ہوگا. ایسا نہیں ہو سکتا جوہر ہو اور تحیز نہ ہو. تحیز میں نے حیز میں ہو, نہیں سمجھا؟ تو جوہر کے لیے تحیز لازم, یعنی جوہر کے لیے کسی مکان میں ہونا لازم. تحیز مانا کسی مکان میں ہونا, حیز میں ہونا, مکان میں ہونا. تو جب جوہر ہونا محال ہے تو اس کے لیے تحیز ہونا بھی محال. یہ اچھی طرح سے ذہن میں رکھو. آج کل وہاں بھی غیر مقلد جنہیں کہتے نہیں سمجھا, باری تعالیٰ کے لیے جسم ثابت کرنا. جب جسم ہو گیا تو جوہر ہو گیا. جب جوہر ہے تو لا محالہ اس کے لیے لوازم ہے جوہر بھی ثابت, مکان میں ہونا بھی ثابت. وہی کہتے ہیں من التحیز واللوازم ہی. اور تحیز کے لوازم میں سے جب کوئی جگہ کوئی شے کسی مکان میں ہوگی تو جہت میں ہونا لازم. جوہر کے لیے جہت میں ہونا لازم. جیسے کہیں تھے بھائی دائیں بائیں آگے پیچھے اوپر نیچے چھ جیسے ہیں, تو جو جوہر ہوگا وہ کسی نہ کسی جہت میں ہوگا. ویسے وہ لوازم بھی اور تحیز کے لوازم جیسے جہت. تو جوہر ہونے کے لیے تحیز ضروری ہو, تحیز کے لیے جہت ضروری, لازم لازم ہو گیا. جوہر ہونے کے لیے تحیز لازم اور تحیز کے لیے جہت لازم. جب باری تعالیٰ جوہر نہیں تو تحیز نہیں, جب تحیز نہیں تو جہت نہیں. کچھ بات سمجھ میں آئی؟ یہاں تک سبق سمجھ میں آ گیا. اب حکم کیا ہوگا صاحب؟ آپ نے مسئلہ بتا دیا کہ باری تعالیٰ کے لیے جوہر ہونا محال. اب کوئی شخص باری تعالیٰ کو کہہ رہا ہے کہ وہ جوہر ہے, وہ جوہر, تو وہ مسلمان رہے گا کہ کافر ہو جائے گا, یا گمراہ ہوگا, بددین ہوگا, کیا ہوگا؟ تو کہتے ہیں فَإِن سَمَّاهُ أَحَدٌ جَوْهَرًا, اگر کوئی آدمی باری تعالیٰ کا نام کیا رکھے جوہر, وَأَثْبَتَ لَهُ لَوَازِمُهُ, جوہر ہونے کے لوازم اس نے باری تعالیٰ کے لیے
ثابت کر دی، تحیز مثلا ثابت کر دیا، کفرا تو وہ شخص کیا ہوگا؟ کافر ہو جائے گا. سمجھ رہے آپ؟ دیکھو اب آپ نیچے جو مسئلہ ذکر کر رہے ہیں اس کی روشنی میں آپ یہ سمجھ لیں. ایک بولی ہے یہ کہ وہ کہے کہ باری تعالیٰ جوہر ہے کل جواہر، جیسے اور جوہر ہے ویسے ہی باری تعالیٰ بھی جوہر، تو وہ کافر ہے. جب اور جوہروں کی طرح تم نے مان لیا تو اور جوہروں کے لیے تحیز لازم ہے، تو اس کے لیے بھی تحیز لازم، لہذا وہ کافر ہو جائے گا. اور اگر اس نے بولی یہ بول دی میں باری تعالیٰ کو جوہر مانتا ہوں لیکن اور جواہر کی طرح نہیں مانتا، لا کل جواہر، اور جوہروں کی طرح نہیں مانتا ہوں، تو کیا حکم ہوگا؟ تو اس تقدیر پر اسے انہوں نے کہا کہ کافر نہیں تھی لیکن قاتل ہے. وہ باری تعالیٰ کو جوہر کہہ رہا ہے، اگرچہ یہ کہہ رہا ہے کہ ہم اور جوہروں کی طرح نہیں مانتے، پھر بھی کیا ہوگا؟ وہ قاتل ہوگا. سنیے آپ، بہین قال لا کل جواہر، اور اس نے کہا کہ باری تعالیٰ جوہر ہے، اس کا تعلق عبارت کا اس والے سے، نام رکھا جوہر اور کہہ دیا لا کل جواہر، اور جوہروں کی طرح نہیں ہے. جوہر ہے لیکن اور جوہروں کی طرح نہیں. فی الحیز حیز، یعنی اس نے کہا کہ جیسے اور جوہروں کے لیے حیز ہونا لازم ہے یا اور لوازم جوہریت جو بات دوسروں کے لیے ثابت ہوتے ہیں وہ باری تعالیٰ کے لیے ثابت نہیں. اس نے نفی کی تشبیہ، اور جواہر کی طرح نہیں حیز میں، اور اس کے لوازم کیا ہے؟ جہت، احاطہ اور نحو ما، اور اسی طرح کی دیگر چیزیں. جو جوہر ہوگا لا محالہ وہ محیط ہوگا، اس کا محاط، اس کا کوئی نہ کوئی شے احاطہ کیے ہوئے ہو کہ ہم آپ جوہر ہیں، ہمیں چاروں طرف سے ہوا گھیرے ہوئے، تو ہم ہیں محاط، اور جوہر اور ہوا ہے ہمیں محیط. ہم آپ کمرے کے اندر ہیں، کمرہ محیط ہے، ہم آپ محاط. جہت میں ہونا، احاطہ، جب جوہر ہونا ثابت ہوگا تو جہت بھی ثابت ہوگی اور احاطہ بھی ثابت ہوگا. لیکن وہ کہہ رہا ہے کہ صاحب ہم باری تعالیٰ کو جوہر کہہ رہے ہیں لیکن اور جواہر کی طرح نہیں مان رہے. اور اس کا کیا حکم ہوگا؟ بنائے ہوئے معنی جہت اور احاطہ اور اسی کی مثل کہا. فإنما خطأه في التسمية، تو علماء نے اس کو خطاکار قرار دیا، نام خطاکار قرار دیا نام. ابھی آپ کو تفصیل سے نیچے یہ اس مسئلے کو سمجھائیں گے. سرگت جیسے تم نے جوہر حکم پڑا کے ساتھ جوہر ہونا محال، جب جوہر ہونا محال ثابت ہو گیا تو لوازم جوہریت بھی محال ہو گئے، لوازم جوہریت کا استحالہ بھی ثابت ہو گیا. بقذالک الجسم، ایسے جسم، ٹھیک جو جوہر حکم پڑا آپ نے ویسے جسم پر بھی ہے. جسم کون ہوتا ہے؟ ایک اور بتا دوں، آواز ثلاثہ ہے کو کیا کہتے ہیں؟ آواز طول، عرض، لمبائی، چوڑائی، گہرائی، تین صفتیں جس میں ہوتی ہیں وہ ہوتا ہے جسم. تو اب یہ فرما رہے ہیں کہ جیسے باری تعالیٰ کا جوہر ہونا محال ہے ویسے ہی اس کا جسم ہونا بھی محال. اور جیسے وہاں تم نے پڑھا کہ جب جوہریت کی نفی ہو گئی تو لوازم جوہریت کی بھی نفی ہو گئی ہے.
ایسے ہی آپ پڑھ لو، جب جسم ہونا محال تو لوازم جسمیت بھی ابھی آگے آئے کہ لوازم جسمیت بہت سارے، جسم ہونا محال تو لوازم جسمیت بھی محال، ایسے جسم اب یہاں پر بھی نہیں جیسے اوپر تم نے پڑھا کہ کوئی آدمی اور جوہروں کی طرح مانے حیث وغیرہ تو کافی، اور اگر کہلا کہ دیکھو جوہر ہے لیکن دیگر جوہروں کی طرح نہیں تو وہ خطا کار ہے، اسے جوہر نہیں کہنا چاہیے۔ بھائی وہ جوہر کہاں ہوا؟ آگ کہیں آگ ہے لیکن ٹھنڈی ہے تو وہ آگ تو نہیں ہوئی، آپ بول رہے ہیں لفظ آگ، جب وہ ٹھنڈی ہے اس میں حرارت نہیں ہے تو پھر وہ آگ کہاں ہوئی؟ آپ اسے خطا کر رہے ہیں، نام رکھنے میں خطا کر رہے ہیں کہ نہیں؟ کہ جو آگ نہیں اسے آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ آگ اور ٹھنڈک دونوں ایک ساتھ کبھی جمع ہو ہی نہیں سکتی۔ اردو میں ہم آپ بولتے ہیں آگ ٹھنڈی ہو گئی تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس وقت آگ ہے لیکن ٹھنڈی ہو گئی، اس کا مطلب ہوتا ہے کہ آگ جو تھی وہ ختم ہو گئی، تو یہی تو مطلب ہوتا ہے۔ کہیں ضمہ ہوا آدمی جسم، اگر کوئی شخص باری تعالیٰ کا نام جسم رکھے واسطۃ الافتقار، اور ہر جسم محتاج ہوتا ہے دوسرے، باری تعالیٰ کے لیے بھی کیا یہ لوازم جسمیت، محتاج ہونا، ترکیب من مرکب ہونا، ہر جسم کیا ہوتا ہے؟ مرکب ہوتا ہے، کوئی جسم ایسا نہیں جو مرکب نہ ہو، سمجھ گئے؟ تو کوئی شخص باری تعالیٰ کا نام جسم رکھ رہا ہے اور اس کے لیے افتقار بھی ثابت کر رہا ہے، افتقار والے سمجھ گئے، محتاج ترکیب بھی ثابت کر رہا اور باقی لوازم میں جسمیت بھی ثابت کر رہا ہے۔ کفرا، اب اسی سے آپ جان لیجیے کہ جو غیر مقلدین باری تعالیٰ کے لیے جسمیت ثابت کر رہے ہیں وہ کیا ہے؟ کافر، کھلے ہوئے وہ مرتد کافر ہے۔ آج کل بہت اس کی تکلیف ہو رہی ہے، عبارت مصر وغیرہ کے دیگر علماء نے بہت رد کیا، موٹی موٹی کتابیں لکھی اس مسئلے، ان کے سارے دلائل کو کیا دیا؟ جواب دیا۔ نیٹ پر ایک کتاب ہے فضائل الوہابیہ، نئی کتاب ہے کہ سال 2 سال سے آئی نہیں، وہ اسی موضوع پر ہے، غیر مقلدوں کے سارے دلائل جو انہوں نے پیش کیے تھے ان میں سب کو دلائل قاہرہ سے ثابت کیا۔ عقل بالکل حاکم ہے کہ باری تعالیٰ جوہر نہیں ہو سکتا ہے، جسم نہیں ہو سکتا، یہ استحالہ عقلی، کیونکہ جو جسم ہوگا جوہر ہوگا وہ حادث ہوگا، وہ خدا نہیں ہو سکتا۔ بھئی یہی اب جیسے جسم ہے تو جسم کے لوازم میں سے کیا ہے؟ ترکیب، جسم کے لوازم میں سے احتیاج، ہر مرکب محتاج ہوتا اجزا، جب ترکیب ثابت ہے تو احتیاج خود بخود ثابت ہے، اور جو محتاج ہو دوسرے کو وہ خدا نہیں ہو سکتا۔ جو کوئی شخص باری تعالیٰ کو جسم کہے اور لوازم جسمیت بھی ثابت کرے تو وہ کیا کفرا کافر ہو جائے۔ اور اگر یہاں بھی ویسی بات اس نے کہہ دی جوہر میں کہی کہ نام تو جسم رکھ رہا ہے، وہی سما ہو جسم ہو کر نام اس نے جسم رکھا بقار اللہ کا اجسام، اور کہہ دیا ہو اجسام کی طرح نہیں، یعنی جسم ہم کہہ رہے ہیں لیکن لوازم جسمیت اس کے لیے ثابت نہیں ہے۔ وہ کہہ رہے یعنی لوازم نفی لوازم جسمیت کہ وہ کہہ رہا ہے کہ باری تعالیٰ جسم ہے لیکن اور جسموں کی طرح نہیں، یعنی وہ قائم کر رہا لوازم جسمیت کی نفی میں، جیسے اور جسموں کے لیے لوازم جسمیت ثابت ہیں ویسے باری تعالیٰ کے لیے لوازم جسمیت ثابت نہیں ہے۔ تو فإنما خطہ ہو پڑھو بلکہ خطہ فتح ہو باب تفیل تختیہ، اس کو خطا کار قرار دیا فی اطلاق الاسم، یہ اسم بولنے میں، لفظ جسم بولنے میں اسے خطا کار قرار دیا۔ یہ اسی کی طرح ہو گیا جس نے کہا جوہر اللہ کل جواہر، وہ جوہر ہے لیکن اور جواہر کی طرح، یہ سمجھ گئے۔ اب کل آپ کی
بہترین بحث پڑے گی جو کلیہ ہوتا ہے، جس پہ آپ کو یہ بھی معلوم ہو جائے گا کہ ہمیں کون سا لفظ بولنا جائز ہے، کون سا بولنا جائز نہیں ہے۔ بات لمبی ہے، کافی سمجھنا پڑے گا، زبانی بھی سمجھنا پڑے گا۔ دیکھ کیا نام مطالعہ ہے۔